الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کل ہم بہت سی اسلامی چیزوں سے، اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، ہم اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں رکھتے، ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رکھتے، اور چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں ڈبوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک بندوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک بندوں میں بیٹھو گے، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک بن جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے تاجدار محبوب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ہمارے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو تھوڑے مال والا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اپنے رب کریم کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا ہو، اور لوگوں میں اس قدر گمنام ہو کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، اور کفایت روزی میسر آنے پر صبر کرے، اور تنہائی میں اللہ رب العزت کو اطاعت کے ساتھ عبادت گزار رہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری حدیث، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جن میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت اگر اسے تھوڑا مال دے دے، تھوڑی روزی دے دے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر صبر کرے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں وہ ایسا مگن ہو جائے کہ اسے دنیا کی کوئی ہوش نہ رہے۔
اللہ رب العزت کے پیار میں، عبادت میں گم ہو جائے، اور جیسے وہ سامنے عبادت کرے اور اس سے بڑھ کر وہ تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کرے اور رو رو کے عبادت کرے، سجدہ ریز ہو کر عبادت کرے، اپنے گناہوں کو بخشوائے اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اسے جتنا بھی دے دے اس پر شکر کرے، صبر کرے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، نیکی کی تعلیم دے، نیکی کی تبلیغ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے اتنی پیاری یہ حدیث پر ہمیں دی۔ اگر ہم اب بھی اس پر عمل نہ کریں تو بہت نادان ہے۔ ہم مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سا منہ لے کے جائیں گے اپنے رب کریم کے سامنے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے۔ انہوں نے ہمارے لیے مشکلیں اٹھائیں، اور ہم ایسے غافل کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں پر عمل نہ کریں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور سب سے پہلا سوال روز قیامت نماز کا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا حساب کتاب شروع میں ہی غلط ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، نیکی کی طرف آؤ، گھر والوں کو نیکی کی ترغیب دو، بچوں کو نیکی کی باتیں سناؤ۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، اس پر عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ خود بھی قرآن پر پڑھیں اور ان کو بھی پڑھائیں، آپ خود بھی نمازیں پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں۔ جیسا ماحول گھر میں آپ پیدا کریں گے نا، ویسا ہی آپ اپنے بچوں کو اس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔